7 بجے سے لے کے اب تک اس وقت 2:50 ہو رہے ہیں، اب تک یہ ایک رسے پہ ٹکی ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سلنگ ٹیم اس وقت آپریشن میں مصروف عمل ہے اور بچوں تک خوراک پہنچا دی گئی ہے، پانی کی بوتلیں ان تک پہنچا دی گئی ہیں، میڈیسنز ان تک پہنچا دی گئی ہیں۔ 2000 میٹر کی بلندی پر یہ 8 افراد موجود ہیں ہوا میں معلق، اور ان کو بچانے کے لیے کمانڈو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ اور راشد ولی جنجوا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سر بہت شکریہ اے آر وائی کو اپنے وقت دیا۔ سر اس وقت یہ سلنگ ٹیم آپریشن میں مصروف عمل ہے اور پوری قوم جو ہے وہ دعا گو ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین یہ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل، یہ جو مشکل ترین آپریشنز ہیں ان میں سے ایک ہے، اس کی پیچیدگیاں ہیں، نزاکت ہے اور رسک فیکٹرز ہیں، اور وہ ساری دیکھتے ہوئے ون کین اونلی سے کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت پائلٹ کے اسکل کی ہے، اس کے بعد جو سلنگ آپریشنز کر کے اور پروٹیکشن اس کو بچوں کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی ایکسپرٹیز پہ منحصر ہے سارا۔ اور تیسرا ویریبل جو ہے وہ ویدر ہے، کہ اگر وہ ویدر ہولڈ کرے گا، ویزیبلٹی ٹھیک ہوگی، ونڈ ویلوسٹی اور وہ کوئی کلاؤڈز کا نہیں آئے گا، تو آئی ایم شیور کہ یہ سلنگ آپریشنز کے ذریعے اس میں سکسیسفل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپریشنز جو آرمی ایویشن نے کیے ہوئے ہیں، سیاچن میں بھی کیے ہوئے ہیں، اور ماؤنٹنیئر ریسکیو جو ہوتی ہیں ان ناردرن ایریاز جہاں پہ ایلیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ونڈ ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے، اور وہاں پہ رسک فیکٹرز اتنے ہی ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ ڈفرینٹ فرق قسم کے رسک فیکٹرز ہیں، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی کس پریسیژن کے ساتھ وداؤٹ آسیلیشنز یہ سلنگ کر کے اس کے نیچے لے جائے۔ اور روٹر کے ساتھ کیونکہ یہ لانگ سلنگ آپریشن ہے تو وہ جو اس کی ڈاؤن واش ہے وہ تو اتنا ایشو اس وقت نہیں ہے، اونلی ایشو از کہ یہ اس کو کس پریسیژن کے ساتھ جا کے سلنگ کریں جن کو ریسکیو کرنا ہے، اور ان کو ریسکیو کر کے سیفٹی پہ پہنچائیں، اور اس کے بعد دوسرے کو۔ اس میں جو آئی ایم شیور دے آر یوزنگ دا رائٹ پلیٹ فارم، اور سب سے اہم چیز اس میں پائلٹ کی مہارت ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور دے آر یوزنگ دا بیسٹ پاسبل پائلٹس۔ وی ہیو ادر پلیٹ فارمز آلسو جس میں آٹو پائلٹ ہوتا ہے، لائک بیل 142 ہے، پیوماز ہیں، تو ان ہیلی کاپٹرز میں زیادہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ اسٹیبل رکھ سکتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور دوز ہو آر پلاننگ دے مسٹ ہیو فیکٹرڈ آل دوز تھنگز، کیونکہ اگر اس میں اور بھی ٹیمز حصہ لیں گی اس کے بعد، کیونکہ ایک ٹیم اس میں جو فیول اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ریپلیسمنٹ کرنا ہے، بٹ having considered all these risk factors or degree of difficulty, it is one of the most difficult operations, no doubt. اور دعا یہی ہے کہ وہ رسک فیکٹرز منیمائز ہوتے ہوئے یہ ان کے پاس پہنچیں، اور بچوں کو بغیر پینک میں، کیونکہ they are already in distress، اور ان کو اسٹیبل طریقے سے ریسکیو کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ پہلا مرحلہ اس آپریشن کا کامیاب ہو چکا ہے، بچوں تک خوراک، پانی کی بوتلیں اور میڈیسنز پہنچائی گئی ہیں، لیکن اگلا مرحلہ اب یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا ہے، اور راہ میں جو حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تیز ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس ہیں جو اپنائی جا سکتی ہیں یا اپنائی جاتی ہیں عمومی طور پر اس قسم کی صورتحال میں، جب کبھی ریسکیو کیا جاتا ہے کسی پورٹر کو یا پھر کو پیماؤں کو پہاڑوں پر؟ یہ اس میں میں نے جیسے بتایا نا کہ سب سے بڑی چیز تو پائلٹ کی اپنی ایکسپرٹیز اور مہارت ہوتی ہے، وہ اس میں ٹرین ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوڈڈ سلنگ ہوتا ہے اس کی جو آسیلیشنز ہوتی ہیں، ہم نے اس میں کشمیر میں بھی دیکھا ہے، جب 2005 کے زلزلے کے دوران جو ایگلوز لے کے گئے تھے اس ہائٹس پہ، تو سم ٹائم وہ اس میں آسیلیشن تھی تو ہیلی کاپٹر اٹسیلف واز ان تھریٹ۔ تو اس چیز کو انشور کرنا ہے، اور سب سے بڑا رسک فیکٹر ہی یہی ہے کہ وہ ونڈ کی وجہ سے جو ہوا اگر چل رہی ہے تو اس میں جو سلنگ ہو کے آ رہا ہے ریسکیور، اور جس نے اس کو ریسکیو کرنے والے کو سلنگ کرنا ہے اپنے ساتھ اور پھر لے کے جانا ہے، وہ سب سے نازک مرحلہ ہوگا، اور اگر وہ بخیر کو بھی انجام پا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آئی تھنک 1 by 1 کر کے باقیوں کو بھی اس میں سے نکالا جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم ونڈ کی آسیلیشن اور روٹیشن پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، ایک اور چیلنج بھی ہے۔ اتنی اونچائی پہ سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ الٹیٹیوڈ ناؤ،
وہ ہوتی ہے سورج کی روشنی. اونچائی پہ سورج کی روشنی پہلے ختم ہو جانا شروع ہوتی ہے. از سن لائٹ another challenge? ناٹ ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ یہ سمرز ہیں, ابھی ٹائم ہے, اور اس میں ایون ٹوائی لائٹ میں بھی وہ کیپیبلٹی ہے ہماری ہیلیز میں. بٹ دین اف وی گیٹ ان ٹو نائٹ آورز دین اٹ وڈ بی فردر کمپلیکیٹڈ. بریگیڈ ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب, بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے.